جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک ویڈیو کے بارے میں سوال پوچھا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے مجھے سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں، جو انجینئر صاحب کو پہلے ملحد کہتے تھے، اور پہلے اس سے بھی پہلے انجینئر صاحب کی مجلسوں کے اندر سوالات پوچھا کرتے تھے اور ان کے بڑے کلوز تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ملے، اور پھر اس کے بعد انجینئر کو ملحد بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا، باقاعدہ آن ریکارڈ آن لائیو سٹریم انہوں نے ان کو کئی بار ملحد بھی بولا، اور اس کی تعویلیں بھی پیش کی کہ ملحد اس وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں۔ یعنی کوئی پریشر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی کسی دیوبندی نے ان کو سمجھایا کہ جناب انجینئر ملحد ہے، نہ ہی دوسرے دیوبندی علماء اس کو ملحد کہہ رہے تھے اس وقت۔ اور بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ، تو یہ جس ویڈیو کے بارے میں، جو کہ اسد طور صاحب نے، ایک صحافی ہیں اور بدنام زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک مشہور زمانہ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف، جس کا آپ نے مجھے بھی لنک شیئر کیا، اور یہ ویڈیو سب سے پہلے عماد الاسلام صاحب نے، جو انجینئر صاحب کے فرنٹ مین ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو ہمیں بھیجی۔ تو بہرحال آپ نے بھی اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ ویڈیو جب ہم نے دیکھی، مکمل ویڈیو دیکھی، بڑی غور سے اس کو یہ سمجھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ہم خود بھی ناقد ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، ان کی اچھائیاں، ان کے جو اس کے علاوہ جو ان کے علمی سقم ہیں یا علمی خرابیاں ہیں یا معاشرتی خرابیاں ہیں، ان کے خلاف بھی ہم پہلے بھی ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو صرف مولانا طارق جمیل کی حمایت میں ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں، تو وہ ہم سے وہ ویڈیوز کے لنکس مانگ سکتا ہے، یا کسی ایک خاص ویڈیو کے لنک جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس میں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی اصلاح کے لیے پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو بہرحال اس ویڈیو جو اسد طور صاحب نے ریکارڈ کروائی ہے، جو صحافی ہیں، اب مجھے نہیں پتہ یہ لفافہ صحافی ہیں یا شاپنگ بیگز صحافی ہیں یا کون سے والے صحافی ہیں، یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ لفافہ صحافی ہیں یا لوگوں سے پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرتے ہیں جو اسد طور صاحب نے ریکارڈ کروائی۔ اسد طور صاحب نے شروع میں ہی نہایت غلاظت بھری زبان سے منافق اور دو رنگا اور بڑے بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں استعمال کیے۔ اب وہ ان کا غصہ تھا یا ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کہیں، تو یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ایسی زبان ان کے بارے میں استعمال کرتے، جن کا ایک مولانا طارق جمیل کا ایک باقاعدہ کیریئر ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی، جگہ جگہ پہ اچھی باتیں کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ چیزیں ایسی زیب نہیں دیتی جب آپ بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ ثبوت لگائیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ منافقت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحافی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ خبر کو نقل کرے اور بتائے لوگوں کو کہ یہ ہے، اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیں آپ کیا اس کے اوپر ادارے یا دیگر لوگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تو اس کے اندر شروع میں ہی ایسے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، پھر آگے چلتے ہوئے ان کے بیٹوں کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں ڈیٹیلز دیں، اور ان کے بیٹوں کے نام بھی بتائے 3 بیٹوں کے حوالے سے، پھر ان کا بھائی جو کہ جوہر ٹاؤن کے ایک معروف ہاسپٹل کے اندر کارڈیو سرجن بھی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو ایک لینڈ گریبر ثابت کیا پوری ویڈیو کے اندر کہ مولانا طارق جمیل جو ہیں ایک لینڈ گریبر ہیں۔ معاذ اللہ ہم نہیں یہ بات کہہ رہے، یہ ہم صرف اور صرف اسد طور صاحب کی اس ویڈیو کا ریویو پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ وہ ایک لینڈ گریبر ہیں، وہ زمینیں ہتھیاتے ہیں، ان کے بھائی بھی، ان کے بچے بھی، اور جس کسی کو زمین بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف مولانا طارق جمیل کے اوپر نام نہیں لگایا گیا، بلکہ ان کے علاقے تلمبہ، اس علاقے کے پٹواریوں کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، یعنی حکومت کے اوپر بھی باقاعدہ الزام لگایا گیا، حکومتی ادارہ جو کہ زمینوں کی
سمجھ لیں ٹرانسفریں کرواتا ہے یا فردیں دیتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر کیا حرکت میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس علاقے کے پٹواری کو پکڑنا چاہیے اور اس سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ بھائی کتنے پیسے تمہیں ملتے ہیں مولانا طارق جمیل سے یا ان کے خاندان کی طرف سے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ اس حکومتی ادارے کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، ان کے خاندان کے اوپر بھی، ان کے بھائیوں کے اوپر بھی، اور بھی ان کے خاندان کے سے ریلیٹڈ لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہاں کی لینڈز کو یہ گریب کر کے وہاں پہ سوسائٹیاں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے الزامات لگائے گئے، اور اس سے بھی گھٹیا الزام یہ تو فائنینشیل الزام لگایا گیا ان کے اوپر لینڈ گریبنگ کے حوالے سے۔ بہرحال ہم اس ویڈیو کے اندر نہ مولانا طارق جمیل کی سپورٹ کر رہے ہیں نہ ان کے اگینسٹ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف ریویو پیش کر رہے ہیں کہ بغیر ثبوت کے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ پھر اسی طریقے سے تلمبے کی طوائفوں یا ان عورتوں کے بارے میں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی، جن کو مولانا طارق جمیل کچھ وظیفے لگائے ہوئے تھے ان کے، تاکہ وہ جسم فروشی سے دور ہو جائیں۔ اسد طور صاحب کے مطابق یہ مولانا طارق جمیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسد طور صاحب نے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر الزام لگایا جسم فروشی کے حساب سے بھی، طوائفوں کے کریکٹر کے حساب سے بھی، اور مولانا طارق جمیل کے کریکٹر کے حساب سے بھی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، وہ بھی بہت بڑا الزام ہے۔ اب ان سارے الزامات کے باوجود، اور یہ بڑی وائرل بھی ہوگی ویڈیو کیونکہ اس میں مولانا طارق جمیل کا نام بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سوسائٹی ہے ٹیب سٹی، اس کا نام بھی آ گیا ہے، تو کہ یہ بھی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے الزام ان کے اوپر فائنینشلی بھی لگائے گئے، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے حساب سے بھی کیے گئے، اور ان کے اوپر طوائفوں تک کے الزامات لگا دیے گئے اسد طور صاحب کی طرف سے، اور کسی بھی ایک گواہ کو اس میں پیش نہ کیا گیا، نہ کسی طوائف کو پیش کیا گیا، نہ ہی ایک مرلہ زمین ہتھیانے یا جس کی انہوں نے قابو کی زمین اس کو پیش کیا گیا، نہ ہی جس کے پیسے دبائے گئے اس کو پیش کیا گیا۔ اور میرا خیال ہے اسد طور صاحب کے پاس کوئی ایسے گواہ ضرور ہوں گے، وہ شاید اگلی ویڈیو میں پیش کریں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں مولانا طارق جمیل اس کا جواب دیں گے۔ تو ایک چیز طے ہے کہ مولانا طارق جمیل، میرا خیال ہے کہ اس کا جواب فوری نہیں دیں گے۔ جب یہ ویڈیو پوری دنیا میں ان کی ذلت کا باعث بن رہی ہوگی تو شاید ان کے اوپر پریشر آئے، اس وقت وہ یہ کام کریں اور اس ویڈیو کا جواب ریکارڈ کروائیں۔ لیکن اسد طور صاحب کی طرف سے یہ بہت غلط حرکت کی گئی کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے یہ کام کیا گیا، کیونکہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب واقعی اتنے اثر و رسوخ والے ہیں جس طرح سے اسد طور صاحب نے اس کے اندر عمران خان کو بھی، فرح گوگی کو بھی، بشرا کو بھی، اور دیگر بڑی شخصیات کو بھی اس کے اندر انکلائن کر کے، ایون نواز شریف ان کے خاندانوں کو بھی، سب کو انکلائن کر کے اس نے مولانا طارق جمیل کے اوپر مقدمہ کھولا ہے۔ اگر واقعی اتنی حیثیت ہوئی مولانا طارق جمیل کی تو میرے خیال میں یہ اسد طور صاحب کی مولانا طارق جمیل کے خلاف پہلی اور آخری ویڈیو ثابت ہوگی۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل کا کسی ویڈیو کے اندر نام نہیں لے سکیں گے، نہ کسی گواہ کو پیش کر سکیں گے، نہ کسی عدالت میں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اسد طور صاحب اس صفحہ ہستی سے غائب کر دیے جا سکتے ہیں، یا پھر ان کی زبان بندی اس حوالے سے کر دی جائے گی۔ تو اس لیے اسد طور صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی کبھی بھی کسی پہ ایلیگیشن لگائیں تو گواہ لے کے آئیں، ثبوت لے کے آئیں، اس طرح ہوائی باتیں نہ کریں۔ اور ویڈیو کے شروع میں آپ نے کہا میں آج بہت یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کی ویڈیو ایک دھیلے کی بھی وہ نہیں رکھتی کسی حوالے سے حیثیت اس کی، کیونکہ اس کے اندر نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، صرف آپ کی زبان ہے اور آپ کا کلام ہے، جس کے اوپر کوئی اس طریقے سے اوپن ہارٹڈلی یا آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں رکھ سکتا، یقین نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا اس شخصیت کا قد اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ جیسے چھوٹی شخصیت اس کے اوپر تھوکے اور وہ آپ کے اپنے منہ کے اوپر نہ گر جائے، یہاں تک کہ آپ اس کے لیے گواہ نہ پیش کر سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس مسئلے سے خیر برآمد کرے، اور جس بندے نے بھی ظلم کیا، کسی کی 1 انچ بھی زمین ہتھیائی ہے، تو اللہ کریم اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں وہی کرے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔